حضرات آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ بفیض روحانی حضرت علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ نشر کیا جاتا ہے، جہاں علماء اہل سنت بریلوی کے بیانات، شعراء اکرام کی نعتیں اپلوڈ ہوتی ہیں۔ یہاں کسی بھی جاندار کی تصویر نہیں اپلوڈ ہوتی۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے مذہبی پروگرام یہاں اپلوڈ ہوں تو ہم سے رابطہ کریں۔ الحاج شیخ سجاد حسین رضوی، واٹس ایپ نمبر 07878574416۔ مدنی میاں قبلہ کا لکھا ہوا کلام سبحان اللہ مجھے پیش کرنے کے لیے کہا گیا، بڑا کمال کا کلام، اور علماء کا کلام ایسا ہی ہوتا ہے۔ آلو چھوٹے سبزی بیچنے والے کا کلام نہیں، یہ مفسر کا کلام ہے، محدث کا کلام ہے، تو ان کے کلام کی بات ہی کچھ اور ہے۔ شہر نبی تیری گلیوں کا سبحان اللہ نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، سبحان اللہ شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، خلد بھی ہے مشتاق زیارت، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے، خلد بھی ہے مشتاق زیارت، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے، دل کو سکون دے آنکھ کو ٹھنڈک، سبحان اللہ سبحان اللہ دل کو سکون دے آنکھ کو ٹھنڈک، روزہ ہی کچھ ایسا ہے، ارے فرش زمین پر عرش بری ہو سبحان اللہ لگتا ہی کچھ ایسا ہے، فرش زمین پر عرش بری ہو، لگتا ہی کچھ ایسا ہے۔ اب یہ مسئلہ سن لیجئے کہ سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے سجدہ عبادت اور ایک ہوتا ہے سجدہ تعظیمی۔ سجدہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت سمجھ کر سجدہ کیا تو یہ مشرک، یہ شرک ہوگا۔ الحمدللہ سنی یہ سجدہ نہیں کرتا کسی اور کو، صرف اللہ کو کرتا، اور سجدہ تعظیمی یہ پہلی امتوں میں جائز تھا۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا فرشتوں نے، سجدہ تعظیمی تھا۔ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، بھائیوں نے کیا، باپ نے کیا، یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے اس سے منع فرما دیا۔ تو سجدہ عبادت یہ شرک ہے اور سجدہ تعظیمی کرنا یہ حرام ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، میری بہنوں غور سے سننا، غور سے، شوہروں سے لڑنے والیوں سنو سنو سنو، میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، اور حدیث سنا سے پہلے میں عرض کرتا ہوں میری بہنوں کہ آپ کو عزت دی ہے میرے آقا نے۔ اس سے پہلے آپ کی کیا حالت تھی؟ آپ کو زندہ ہوتے ہی گاڑ دیتے تھے۔ یہ عورتوں کا یہ مقام، بس محفل کی زینت کے لیے، جام و مینا پلانے کھلانے کے لیے، رس کے لیے، یہی تھا۔ لیکن میرے آقا نے آ کر عورت کو عورت کا مقام دلایا۔ سبحان اللہ آج عورت کہتی پردہ پردہ، ہم پردہ کریں، ہم پردہ کیوں کریں؟ پردہ اس لیے کرو میری بہن کہ آپ بہت قیمتی ہو۔ سبحان اللہ ہمارے گھر میں اگر کرنسی ہو یا جیولری ہو، گولڈ ہو، تو ہم کہاں رکھتے ہیں؟
سب کے سامنے رکھتے ہیں، سیب رکھتے ہیں، کیوں؟ بڑا قیمتی ہے میری بہنوں، آپ اس سے بھی قیمتی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ زیورت کیا ہے آپ کے لیے؟ آپ کے گھر میں کچھ بھی نہیں، اس لیے آپ ماں باپ کو چھپا دیتے ہیں۔ تو اور تو سنو، آقا فرماتے کہ میں ایک امت میں سجدہ تعظیمی روا ہوتا، حلال ہوتا، جائز ہوتا، تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں۔ سبحان اللہ۔ تو میری پیاری بہنوں، عورتوں، میری پیاری بہنوں، اپنی شوہروں سے بہت پیار سے رہا کریں۔ سبحان مجھے اللہ۔ پتا ہے یہاں عورتوں کے حقوق بہت ہیں، لیکن یہ یہاں کے حقوق بعد میں ہیں، پہلے اسلام کے حقوق۔ ٹھیک ہے؟ اب سنو، سجدہ تعظیمی حرام۔ سجدہ کسے کہتے ہیں؟ سجدہ 7 ہڈیوں پہ ہوتا ہے، جب تک 7 ہڈیاں نہ لگے زمین پر سجدہ نہیں ہوتا۔ یہ سر جھکانا یہ سجدہ نہیں ہے۔ حضرت مفتی اعلیٰ ہند کہتے ہیں کہ سنگے دلے جانا پر کرتا ہوں جبی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نظرانہ۔ اب سنیے اس شعر کو کہ ان کے در پر ایسا جھکا دل، ان کے در پر ایسا جھکا دل، اٹھنے کا کچھ ہوش نہیں۔ یہ نہیں، یہ جھکا، اس کا کیا کریں بھائی؟ یہ تو ہے ہی ادھر، سبحان اللہ۔ یہ تو ہے ہی ادھر۔ ان کے در پر ایسا جھکا دل، اٹھنے کا کچھ ہوش نہیں۔ اہل شریعت ہے سجدے میں، اس سجدہ ہی کچھ ایسا ہے، سوچتے ہیں کیا فتویٰ دوں میں، سجدہ ہی کچھ ایسا ہے۔ عرش معلا سر پہ اٹھائے، طائر سدرہ آنکھ لگائے، پتھر بھی قسمت چمکائے، اللہ ہی کچھ ایسا ہے، پتھر بھی قسمت چمکائے، تلوار ہی کچھ ایسا ہے۔ کچھ لوگ ہیں، نام نہیں لوں گا، نام لوں گا تو منہ کا ذائقہ خراب ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز میں اگر حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ نماز میں اگر حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ میں نے کہا تیری تو ویسے بھی نہیں ہوگی، تیری تو ویسے بھی نہیں ہوگی۔ ہاں ہم سے پوچھ تو ہم تو یہ کہیں گے جب تک خیال آ نہ جائے نماز نہیں ہوگی۔ امام غزالی کیا فرماتے ہیں؟ جب اتحیات میں بیٹھو، جب یہاں پہنچو السلام علیکم ایھا النبی، تو اس تصور کے ساتھ سلام کرو کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اور ایسے اولیاء گزرے ہیں جن کو وہاں سے جواب ملتا، جب تک جواب ملتا نہیں آگے بڑھتے نہیں۔ اب سنیے نماز کس کی ہے؟ نماز کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ نماز پڑھنے والے کون ہیں؟ ہمارے آقا، اور ہمارے آقا نے ہمیں فرمایا کہ نماز پڑھو تو ایسے پڑھو جیسے رب کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر ایسا تصور نہیں بنتا تو یہی سوچ لو کہ وہ دیکھتا۔ تو اب بتاؤ کہ محبوب کی نماز کیسی ہوگی؟ کیا حضور جیسی کوئی نماز پڑھ سکتا؟ نہیں، سوال ہی نہیں ہوتا۔ جیسی نماز حضور پڑھتے ہیں، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا، صحابہ نے پوچھا حضور نماز کیسے پڑھیں؟ تو آقا نے یہ نہیں فرمایا جیسی میں پڑھتا ہوں، سبحان اللہ، نہیں فرمایا حضور، بلکہ فرمایا جیسا مجھے دیکھتے ہو، سبحان اللہ، کما رأیتمونی، جیسے مجھے دیکھتے ہو، میری طرح تو پڑھ ہی سکو گے۔
سب سے اعلیٰ ہے وہ ہے سجدہ. سبحان اللہ. سجدہ کہ نماز میں فرض ذاتی ہی ہے, قیام فرض غیری ہی ہے, رکوع فرض غیری ہی ہے, جبکہ سجدہ فرض ذاتی ہی ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیے سجدے میں ہے حضور اور سجدے میں سر رکھ کر کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی. ایسے میں امام حسین آئے سبحان اللہ. اور آ کر حضور کی پشت پر بیٹھ گئے. تو کیا ہوا؟ حضور نے سجدہ لمبا کر دیا. سبحان اللہ. ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, جب تک امام حسین اترے نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب میں کہتا ہوں کہ نماز میں حضور کا خیال کہاں تھا؟ سبحان اللہ. کہ اگر سجدے سے جلدی اٹھ گیا میرا حسین گر جائے گا, میرے حسین کو تکلیف ہوگی. معبود نے سجدہ لمبا کر دیا. سجدہ اللہ کے لیے, نماز اللہ کی, سجدہ رسول کا. نماز اللہ کے لیے, سجدہ حضور کا. سبحان اللہ. سبحان ربی الاعلی, دل خیال حسین کی طرف. سبحان اللہ. کوئی ہے کہ فتوا دے کہ حضور کی نماز ہوئی نہ ہوئی؟ تو جب امام حسین کا خیال آ گیا تو حضور کی نماز ہوئی. سبحان اللہ. تو حضور کا خیال آ جائے امت کی نہیں ہوگی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. سبت نبی گئے پشت نبی پر اور سجدے کی غالت گئے, آقا نے تصویر بڑھا دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آقا نے تصویر بڑھا دی. وہ بیٹا ہی کچھ ایسا ہے, آقا نے تصویر بڑھا دی. بیٹا ہی کچھ ایسا ہے. اس میں کیا حیرانی ہے, خم گیا جمشید و سکندر, اس میں کیا